مجاہدے کے معنی ایک چیز کے ساتھ کشمکش اور مقابلہ کرنا ہے، نفس کے ساتھ مقابلہ ہی مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ کیا جائے، آسان الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ نفس کی مخالفت کرنا، یہ اس کی اصل ہے۔ نفس ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہے کہ عیش کرو، مزے کرو، آرام کرو۔ فی الجملہ ایک لفظ میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی مخالفت اس کا نیگیٹو پہلو ہے۔ نفس کو زیر کرنا، اس کو ہم نیست و نابود تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا جز ہے۔ ہمیں اسے ایسا قابو میں رکھنا ہے یا قابو میں کرنا ہے جس طریقے سے ہم کسی بچے کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہمارا فرما بردار ہو جائے، یا جیسے جانوروں کو تربیت دیتے ہیں کہ وہ بالکل فرما بردار ہو جاتے ہیں اور ہر اشارے پر کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اسے فرما بردار ہونا چاہیے۔ اگر ذرا بھی سر اٹھائے تو فوراً یکدم اسے دوبارہ فرما بردار بنا دے، یہاں تک کہ اس کی فطرت ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ہماری مخالفت کرے، ہمارے ساتھ موافقت بلکہ تعاون کرے۔ یہ بھی اس کا نتیجہ ہونا چاہیے۔ پہلے وہ مخالفت کرتا ہے اور باغی ہوتا ہے، شروع میں یہی دیکھتے ہیں، پھر اسے زیر کر کے ایسی تربیت دینا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری مخالفت نہ کرے بلکہ معاونت کرے، مدد کرے۔ اس کی طرف حدیث شریف میں اشارہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے اندر شیطان ہے، تو کسی نے عرض کیا کہ کیا آپ کے اندر بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، مسلم ہے۔ مسلم کے لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلام قبول کر لیا اور دوسری یہ ہے کہ وہ بالکل زیر ہو گیا، تسلیم کر لیا، یعنی میری برتری کو اس نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ مجھے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں سجاتا۔ وہی تعاون کی بات ہے۔ نفس کا کام عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ شر سجاتا ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جس میں صرف خیر سجاتا ہے، تو یہ انتہا ہے، لیکن ابتدا یہی مخالفت ہے۔ وہ ایسے ہے کہ جیسے تم نے ایک جنگلی جانور پکڑ لیا، اب تمہیں اسے تربیت دینا ہے، قابو میں کرنا ہے۔ شروع میں تو بہت اچھل کود ہوتی ہے، بعد میں تربیت یافتہ ہو جاتا ہے۔ جب جانور تربیت یافتہ ہو جاتا ہے تو انسان کیوں تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا؟ جانور مالک کے ایک اشارے پر کام کرتا ہے، شروع میں ذرا مشق کی ضرورت پڑتی ہے۔ صوفیوں نے نفس کا مجاہدہ ایک لفظ میں یہی بیان کیا ہے کہ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ کم بولنے کا مطلب ہے فضول گفتگو سے اعتراض، جیسے انسان عام طور سے گفتگو کرتے ہیں۔ مفید باتیں کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی زیادتی نہیں ہونا چاہیے، یہ منفی پہلو ہے۔ مثبت پہلو ہے اسی طریقے سے کثرت ذکر، یذکر اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہ، یعنی ہر وقت کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر دل میں جاری رہے، یہ اس کی اصل ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں لیکن اصل تو یہی ہے، ایک تو نفس کی مخالفت اور دوسرے کثرت ذکر۔ یہ چیزیں صحبت سے برابر ہوتی ہیں، جیسے زمین کے اوپر ہل چلانا، بیج ڈالنا اور پانی دینا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں مقربین کا ذکر فرماتا ہے۔ مقرب کے معنی ہے جس کو قریب کر دیا گیا ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قریب کرتا ہے جو اس کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن میں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ایک تو ظاہری معنی ہے اور ایک معنی وہ ہیں جو سلوک اور روحانی سفر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہی چیز صحابہ کرام میں نظر آتی ہے۔ قرآن شریف نازل ہوا، جو سمجھو اصول اور علم ہر چیز کے لیے ضروری ہے، بنیادی علم کی ضرورت ہوتی ہے، بنیادی حقائق ہوتے ہیں، تو یہ قرآن ہے اور اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کثرت عبادت، بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جس سے قرآن نکلا ہے، اور جن کے نمونے کے اوپر انہوں نے عبادت کی اور اپنی منزلوں کو پہنچے، یہ صحبت کا عنصر ہوا۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسی تھی کہ قلیل عبادت سے بڑے بڑے منازل کو پہنچتے تھے۔ قرآن کا نزول کیونکہ تازہ تھا، اس لیے اس کا پڑھنا ایسا بابرکت ہوتا تھا کہ اسی سے سارے منازل طے ہو جاتے تھے۔ لیکن اب ہم بہت دور چلے گئے ہیں، ہم تو بالکل رسمی ہو گئے ہیں، یعنی قرآن شریف پڑھتے ہیں لیکن دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، معنی کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی دل کی گہرائی میں نہیں اترتا۔ اسی طریقے سے ہماری عبادات سطحی ہیں، گہرائی سے
خالی ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔